روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیامگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے جب صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو میں تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم اور بردباری آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ اعرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے اعرابی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گوہ، کلام کر۔ بس گوہ نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گوہ نے عرض کیا، اے دو جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تسبیح وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی یہ سب دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رویاں، میرا عیاں و نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائی۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، شاعر نہیں ہے۔ جب تم نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا
تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر اعرابی نے کہا کہ ہمارا محبوب تمام محبوب سے بہتر ہے جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اس اعرابی کی کچھ مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے اسے اتنا دیا کہ کثرت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں ایک اونٹنی دے کر قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فارسی نسل اونٹنی سے چھوٹی اور عربی نسل اونٹ سے تھوڑی بڑی ہے، اور یہ 10 ماہ کی حاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو اونٹنی اسے دو گے اس کی تم نے شفاعت بیان کر دی ہے۔ اب میں تمہارے لیے اس اونٹنی کی شفاعت بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا میں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سوراخدار موتیوں کی اونٹنی ملے گی جس کے پاؤں سبز زمرد کے ہوں گے اور جس کی گردن جرد زبرجد کی ہوگی، اور اس پر کجاوا ہوگا جو کہ قریب اور ریشم کا بنا ہوگا۔ وہ پلسرات سے تمہیں بجلی کی طرح گزار دے گی۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے جو 1000 سواری پر سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس اعرابی نے ان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کذاب بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس اعرابی نے ان سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا؟ تو اس نے کہا، میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گوہ سے متعلق تمام بات سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواری سے کود پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حصے تک ان کی رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم ہی کے 1000 لوگ ایک وقت ایمان لائے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔